هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمامی حضرات کا پھر ایک بار خیر مقدم کرتا ہوں۔ سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ جی ہاں ناظرین، ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں جانا کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سردار ہے اور آخری نبی ہے۔ نبوت کا سلسلہ رسول اللہ پر ختم ہوتا ہے۔ رسول اللہ از دا سیل آف پروفٹس۔ اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ رسول اللہ کے بعد میں نبی ہوں، یا یہ دعویٰ کرے کہ نعوذ باللہ من ذالک میری شریعت آئی ہے اور رسول اللہ کی شریعت نعوذ باللہ من ذالک منسوخ ہو چکی ہے، تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ آئیے اس ایپیسوڈ میں یہ جاننے کی ضرور کوشش کریں گے کہ واٹ آر دا کوالٹیز آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیٹ آر مینشنڈ ان دی ہولی قرآن۔ قرآن مجید میں کون سی آیتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ خاص صفتوں کو بیان کرتی ہے۔ انہی تمام باتوں کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید روح ظفر صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا اپنے اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے آپ؟ الحمدللہ، شکر ہے پروردگار عالم کا۔ آقا، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے رسول اللہ جو ہے آخری نبی ہے اور نبوت کا سلسلہ جو ہے رسول اللہ پر جا کے ختم ہوتا ہے، لیکن عدل الہی یہ کہتا ہے کہ ہر دور میں ایک حجت کا رہنا ضروری ہے، ہر دور میں ایک گائیڈ کا رہنا ضروری ہے، کیونکہ یہ روایات میں کثرت سے پایا جاتا ہے کہ اگر اس دنیا میں ایک پل کے لیے بھی حجت نہ ہو تو یہ دنیا اپنے آپ میں فنا ہو جائے گی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، وہ رسول جس نے دین اسلام کو قائم کیا، اس کے رولنگز بنائے، اس کے لاز بنائے، تو کیا وہ اپنے بعد اس پوری امت کو بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی گائیڈ کے تنہا چھوڑ دیں گے؟ آخر ہمیں رسول اللہ کے بعد کس کی اطاعت کرنی ہے قرآن کے مطابق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں یہ مبارک دنوں کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، ایام میلاد نبی کریم اور امام ہے، اور دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ ان خوشیوں میں، ہماری ساری خوشیوں میں خداوند عالم برکتوں کو، یہ جو بابرکت ہستیاں ہیں ان کی برکتوں کو شامل فرمائے انشاءاللہ۔ یقیناً اگر قرآن مجید ہی سے جڑ جائے، قرآن مجید میں خود سورہ مبارکہ نساء کی 59 نمبر آیت کو اگر ہم دیکھیں اور کوئی بھی دیکھے تو اس کو جواب مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ آیت جو سورہ نساء کی 59ویں آیت ہے، اس میں صاف صاف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو اولی الامر ہیں، اس سے مراد نبی کے بعد آنے والے جانشین مراد ہیں۔ جبکہ یہ سوال جناب ابو بصیر نے فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اچھا ہے کہ ان کی حدیث کا بھی ذکر ہو جائے کہ ان کا بھی ولادت کے دن ہیں، جب ان سے سوال کیا یا ابن رسول اللہ، اس آیت میں تو کہیں سے بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں، اس سے مراد حسن و حسین ہیں، کہیں نام نہیں آیا ہے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا قرآن مجید میں کن آیتوں میں نماز کا حکم آیا ہے، بتایا کیا ان آیتوں میں نماز کی رکعتوں کو، جو رکعات نماز ہیں، اس کو بیان کیا گیا ہے؟ نہیں۔ کس نے بیان کیا؟ قرآن مجید کے آیت کے نماز کے واجب ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے بتایا کہ نماز کتنی رکعت ہے، کیسے پڑھا جائے۔ جی۔ زکوٰۃ کا حکم جب آیا
تو کیا اس میں بیان کیا گیا کہ کتنا ہے؟ حکم زکوٰۃ خود اللہ کے رسول نے بیان کیا، نبی کریم نے بیان کیا کہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے حج کا جب حکم آیا تو کہاں لکھا ہے قرآن مجید کی آیت میں کہ 7 مرتبہ طواف کرو؟ یہ نبی کریم نے بتایا۔ بالکل انہی آیتوں کی طرح اولی الامر سے مراد بھی نبی کریم نے بتایا ہے۔ معتبر روایتوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اولی الامر سے مراد سرکار رسالت مآب نے مختلف جگہوں پر یہ کہہ کے بتایا کہ اولی الامر سے مراد علی ابن ابی طالب تمہاری ذات ہے، علی ابن ابی طالب کے بعد جو جانشین آ رہے ہیں ان کی ذات ہے، یعنی حسن اور حسین اور اولاد حسین کی ذات ہے۔ یہ اولی الامر ہیں۔ نبی کریم نے ایسا انتظام کیا ہے اور اپنے سامنے بیان کیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم اس دنیا سے چلا جائے اور اپنا جانشین معین نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ میدان غدیر میں اپنا جانشین معین کیا ہے۔ لہٰذا یہ جو خود سورہ نساء کی یہ آیت ہے، اس میں صاف صاف یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول کے بعد اگر آپ کو دیکھنا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، اولی الامر ہیں، اور اولی الامر سے مراد ان کے سچے جانشین علی ابن ابی طالب، حسن و حسین اور ان کی اولاد ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اب آقا اپنے اصل موضوع کی جانب بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ سوال پچھلے ایپیسوڈ سے رہ گیا تھا۔ اصل موضوع جو اس پروگرام کا ہے وہ ہے کوالٹیز آف دا پروفٹ ان دی ہولی قرآن، یعنی رسول اللہ کی جو صفات ہے، ویسے تو بیان کرنا بشر کے بس کی بات ہی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں کیونکہ جو ہمارے پروگرام کا وقت ہے، جتنی کوالٹیز ہم مینشن کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ کو لوگوں نے اتنی زیادہ اذیتیں دی کہ جس کی حد نہیں۔ خود بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اپنے مبارک ہاتھوں سے رسول اللہ کے زخموں کو صاف کیا کرتے تھے، مرہم لگایا کرتی تھی۔ تو اتنی اذیت دینے کے باوجود رسول اللہ نے، اگر ہم اور آپ ہوتے تو بے شک جو ہے سامنے والے پر غصہ کرتے اور آواز بلند کرتے، لیکن رسول اللہ کا جو کردار تھا اتنا زیادہ نرم تھا۔ کیوں؟ یعنی رسول اللہ نے نرمی اختیار کی بجائے غصہ کرنے کے۔ یقیناً سرکار رسالت مآب کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ جب ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش ہونا ہے، لہٰذا ان کے بندوں کے ساتھ ہمیں نرمی برتنا ہوگا۔ بے شک قرآن مجید نے اعلان کیا، یہ سیرت طیبہ پاک کے جو سرکار رسالت مآب کی سیرت ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ میں کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے کسی مسئلے پر کسی کے خلاف کوئی ایکشن لیا ہو۔ کسی کے خلاف اگر کہیں پر آپ نے ایکشن لیا ہے، غضبناک ہوئے ہیں، غصہ آیا ہے، تو اسی جگہ پر جہاں پر حکم خدا کی مخالفت ہو رہی تھی، جہاں پر حکم خداوندی کی مخالفت ہو رہی تھی، تو اسی لیے قرآن مجید نے اعلان کیا رحماء بینہم، مومنین کے درمیان رحم دل ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پہ تو بہت سخت ہیں، جو خداوند عالم کے مقابل میں جو خدا کا دشمن ہے اس کے نبی دشمن ہیں، اس کے مقابلے میں ہیں، لیکن جو خدا کا دشمن نہیں ہے، جو صاحب ایمان ہے، اس کے درمیان رحم دل ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ سورہ آل عمران کی 159 159 نمبر آیت کو دیکھیں، خداوند عالم کہہ رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی کریم ہم نے آپ کو جو رحمت دی ہے، یہ حقیقت ہے۔ جناب رسول خدا نے اور ان سے پہلے آنے والے سارے نبیوں نے اس بات کا اعتراف کیا، اعلان کیا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب رحمت پروردگار ہے۔ بے شک جناب سلیمان نے کہا کہ یہ سب میرے پروردگار کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی۔ تمام نبیوں نے اپنے سارے کمالات کو خدا سے جوڑا ہے۔ خدا یہاں پہ اعلان کر رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، جو ہم نے رحمت تمہیں دیا ہے، لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے سامنے بالکل نرم دل ہیں۔
بالکل نرمی سے پیش آ رہے ہیں، ایسا کردار، ایسی سیرت پیش کیا ہے کہ کہیں پر بھی آپ کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں ہے، ہمیشہ نرمی سے پیش آ رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا خدا نے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ان کے درمیان بد اخلاق ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ نرمی سے پیش نہ آتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سب کے سب جو آپ کے ارد گرد جمع، یہ سب آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے، گویا یوں کہتے کہ ٹھوکر مار دیتے، جی، آپ سے دور ہو جاتے۔ تو اب یہاں پر اس آیت میں صاف صاف یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے پیغمبر نرم دل تھے اور نرمی کے ساتھ لوگوں سے ملتے تھے، جلتے تھے، سب کرتے تھے۔ اور یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ تو 23 سال کی رسالت کی زندگی ہے جہاں پر تبلیغ دین اسلام کر رہے ہیں۔ اس کے پہلے کی بھی جو آپ کی زندگی ہے اس میں صاف صاف ملتا ہے کہ لوگوں کے درمیان امانت دار تھے، لوگوں کے درمیان سچے تھے، لوگ صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے جبکہ رسالت کا اعلان نہیں ہوا تھا، نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، کچھ بھی اعلان نہیں ہوا تھا۔ 40 سال تک لوگوں کے درمیان رہ کے جو زندگی گزاری، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے 13 سال کی عمر میں ایک سفر میں لوگوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ مہر نبوت ان کے پیٹھ پر ہے۔ بے شک سفر شام میں جب گئے تھے تو اب یعنی تقریباً 27 سال کی عمر نبوت سے پہلے کی آپ نے گزارا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا آپ نبی ہیں، اپنے مقدمے لے کر آتے تھے کہ یہ سچے ہیں، ان سے فیصلہ کرو، ان کے دشمن ان کے سامنے لے آتے تھے۔ جی، لوگ اپنی امانتیں، یعنی باپ اپنے بیٹے پہ بھروسہ نہیں کرتا تھا، بھائی بھائی پہ بھروسہ نہیں کرتا تھا، اگر کسی کو امانت رکھوانی ہوتی تو آپ کے پاس آ کے رکھواتے تھے کہ یہ امین ہیں۔ تو صادق، امین، رؤوف، مہربان، نرم دل، یہ ساری صفتیں ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے سرکار رسالت مآب کے لیے، اور یقیناً اسی لیے ہم سے کہا بھی گیا ہے کہ ان سے جڑ کر رہو۔ بے شک۔ اب آخری سوال یہی ہے، اور کافی ہم یہ کہہ سکتے ہیں بہت بڑا اعتراض ہے جو رسول اللہ پر اٹھایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ جو ہے اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، تو اس لیے رسول اللہ نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں نہ ہمیں سن سکتے ہیں، تو کیا یہ حقیقت ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہو سکتا؟ قرآن مجید سے تعلیم نہ حاصل کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ جو آج میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو مسلمانوں میں کچھ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ مر گئے ہیں، یہ مردہ ہو گئے ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں، کچھ نہ کہو۔ نہیں، قرآن مجید عام شہیدوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، جی، ان کو مردہ شمار نہ کرو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، زندہ ہیں۔ جو سرکار رسالت مآب ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں پھیلانا اور لوگوں کو اس کے اوپر زبردستی عمل کروانا کہ ان سے کچھ مانگو نہیں۔ انصاف سے بتائیے، آج کی دنیا میں ہم اپنے دنیاوی قانون کے مطابق گواہ کس آدمی کو بناتے ہیں؟ گواہ اس آدمی کو بناتے ہیں کہ جس نے واقعے کو شروع سے آخر تک دیکھا ہو، من و عن دیکھا ہو، جہاں وہ حاضر رہا ہو، سب کچھ دیکھا ہو، تب وہ آ کے اس مسئلے کے اوپر گواہ بن سکتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان غافل ہے، غائب ہے، تو کیا اس کو گواہ بنایا جائے گا؟ یعنی وہاں پہ موجود ہونا ضروری ہے، اس کا شاہد ہونا ضروری ہے، دیکھنا ضروری جی ہے کہ اس مسئلے کو دیکھا ہو۔ دنیا کی جھوٹی عدالتوں میں رشوتیں دے کر تو جھوٹے گواہ کھڑے کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر دنیا کی کوئی حق پسند اور سچی عدالت ہے تو وہاں جھوٹے گواہ کام نہیں آتے۔ خدا کی بارگاہ میں خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول، ہم نے آپ کو نبیوں پہ گواہ بنایا ہے، ہم نے ساری امت پہ گواہ بنایا ہے۔ سورہ نحل کی 89 نمبر آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ ارے اس دن، قیامت کے دن، جب سب کو اٹھایا جائے گا، مبعوث کیا جائے گا، فی کل امت شہیدہ، تو ہر امت میں ایک گواہ ہوگا، اور خود جو انہی میں سے ہوگا، امت میں سے ہوگا، اور ان سب پر گواہ آپ ہوں گے۔ تو اگر انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ
ہمارا نبی کچھ سن نہیں رہا ہے، کچھ دیکھ نہیں رہا، تو ہمارے اعمال پہ، آج ہمارے عمل پہ گواہ کیسے بنے گا؟ گواہ بننے کے لیے دیکھنا سننا ضروری ہے یا نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے جی، خدا کہہ رہا ہے. نبی یعنی سن 10 ہجری میں جب نبی یہاں سے گئے ہیں، دنیا سے گئے ہیں سن 11 ہجری میں، اس وقت سے لے کے آج تک جو امت ہے یہ نبی کی امت ہے، اور اس امت پر گواہ کون ہے؟ سرکار رسالت مآب ہیں. تو جب گواہ وہ موجود ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. یہ تو ہمارے گناہ ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم نے ان کی باتوں کو سننے سے اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے، ان کے وجود سے فائدہ اٹھانے سے اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے. ورنہ وہ انسان سچے دل سے اگر پاکیزہ نفس ہو کے دلوں کی پاکیزگی کے ساتھ بلائے تو وہ آج بھی حاضر ہیں، وہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے سوالوں کا جواب دیتے ہیں. لیکن یہ ہماری عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، ہمارے دلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، گناہوں نے گھیر لیا ہے. اگر ہم پاکیزہ بنائیں تو سب چیز حاصل کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ وہ دیکھ نہیں رہے، سن نہیں رہے، یہ قرآن کے خلاف ہے. اب اگر کوئی قرآن کے خلاف ہی جائے تو پھر اس کو کیسے جواب دیا جا سکتا ہے اور اس کو کیسے قانع کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم قرآنی جواب دے رہے ہیں، اپنے پاس سے نہیں. جی یعنی بالکل نبی دیکھ بھی رہے، سن بھی رہے اور ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آغا. ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دعا کے بھی یہی جملے ہیں کہ یا محمد و یا علی یا علی یا محمد ایک فیانی فإنکما کافیان ونصرانی فإنکما ناصران، کہ یہ دونوں ہمارے لیے کافی ہے اور ہمارے مددگار ہیں، ناصر ہے. تو اپنے دعاؤں میں اہل بیت علیہ السلام کا، رسول اللہ کا واسطہ دیجئے تاکہ آپ کی دعا عرش الہی تک پہنچے اور خداوند عالم آپ کی دعاؤں کو قبول کرے. خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہے کہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع، مگر دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ، خدا حافظ.